السلام علیکم دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیسے فنا کر دیا۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں میرے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود ہی خود کو تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو میرے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے، جو تجھے پسند ہو میرے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ ناظرین، اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کینان بن سام بن نوح تھا، جس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر پہنا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلوانے والے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک نوجوان ایسا آئے گا جو تیری عزت، طاقت، رتبہ، مرتبہ ختم کر دے گا اور اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور کچھ اس طرح کا آرڈر جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رحمت کے خزانے سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ محترمہ غار میں چھپ کر آتیں اور آپ کو دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ بلوغت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں تاکہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر شہر میں رہنے لگے تو لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی نمرود کو خدا مان رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ کہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو، پوچھو اس بڑے بت سے، شاید یہ تمہیں بتا دے۔ لوگ حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو یہ بڑا بت یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو پھر 10 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کی دربار میں فریاد کی کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ
دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، آپ حکم فرمائیں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم نے فرمایا میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کے پرسکون ہو کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور لوگ حیرت زدہ ہو کر نمرود سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے خدا سے زیادہ ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہنے لگا جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کر لے، اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ ہوگا۔ نمرود کی حکومت مشرق و مغرب پر تھی، اس کو بڑا تکبر تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اپنی فوج کو تیار کیا اور اپنی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے۔ پھر کہا ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے اور مجھ سے لڑے۔ تو پھر رب العزت نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ نمرود کی فوج کو تباہ کر دو، اور پھر بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس اب اللہ کا عذاب آ چکا تھا تو کوئی بھی بچا نہ سکا۔ نمرود اپنے محل میں آیا، بے چین ہونے لگا، اپنے ملازموں سے کہنے لگا کہ میرے سر پر اپنی جوتیاں مارو، اور جب کوئی نمرود کے سر پر جوتا مارتا تو نمرود کو سکون ہو جاتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کے ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ تو پھر دھیرے دھیرے اس نے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بدترین بادشاہ تھا، خود کو خدا سمجھ کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا۔ تو پھر اللہ کے وہی بندے جوتیوں سے اس کے سر کو پیٹتے تھے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کی سلطنت تباہ ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن اقبال نے پوچھا کلیم طور سے، اے کہ تیرے نقش پاس وادی سینہ چمن، آتش نمرود ہے اب تک جہاں میں شعلہ ریز، ہو گیا آنکھوں سے پنہا کیوں تیرا آسوز کہن۔ تھا جواب صاحب سینہ کر مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن، ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔ بہت شکریہ جی۔